اس گھر میں اپنی بیٹی کی شادی کبھی نہ کرنا، حضرت علی نے فرمایا۔ ناظرین، بیٹیوں کی بات کرتے ہی یہ جملہ زبان پر آتا ہے کہ اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے۔ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اگر میں خوش ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ ہر والدین کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کبھی بھی اپنے سے دور نہ کریں، لیکن سنت نبوی پر عمل کرتے ہوئے انہیں دوسرے گھر رخصت کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، اپنی بیٹیوں کو بوجھ اور بد نصیب نہ سمجھیں۔ اپنی نوجوان نسل کے بیٹوں کو سنواریں اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہوں، تاکہ ہماری بیٹیوں کا مستقبل ایسے نوجوانوں سے منسوب ہو جن کے ارادے نیک، مضبوط اور پختہ ہوں، اور جن کے دل خلوص ہمدردی، پیار و محبت کے احساس سے بھرپور ہوں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بیٹی کی شادی کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کرنا جس میں یہ 4 خصوصیات ہوں۔ نمبر 1، خاندان۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی بیٹی کی شادی اچھے حسب نسب والے خاندان میں کرنا، چونکہ انسان میں خوبیاں اس کے اچھے خاندان سے آتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خاندان کچھ نہیں ہوتا، ویسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ غیر خاندان میں نہیں کرنی چاہیے۔ غیر خاندان میں شادی ضرور کرنی چاہیے اگر جوڑ کا رشتہ مل رہا ہے، مگر کمتر خاندان میں نہ کرے۔ کمتر خاندان کا مطلب ہوتا ہے کہ بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں۔ نیچ حرکتوں کی وجہ سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے، لیکن بعض خاندانوں کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ اچھی فیملی نہیں ہے، یہ تمیز والے لوگ نہیں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض لوگ اچھے بھی نکل آتے ہیں۔ اس لیے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھے خاندان کا نہیں ہے تو وہ لازمی برا انسان ہی ہوگا، لیکن بعض خاندان کی خصوصیات ایسی ہوتی ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ اچھے خاندان کا ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اپنی بیٹی کی شادی اچھے خاندان میں کرنا۔ نمبر 2، پیشہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے کے ساتھ کرنا جس کا پیشہ اچھا ہو۔ لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے اور والدین اس کی شادی بالکل ایک لو لیول کے آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ بے جوڑ رشتہ ہے، یہ چلے گا نہیں۔ نمبر 3، حضرت علی نے فرمایا، اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی کن ذہن شخص سے نہ کرنا، ورنہ بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گے۔ اگر والدین اپنی ذہین بیٹی کی شادی کسی مخلوجو ٹائپ کے شخص سے کر دیں گے تو وہ لڑکی سوچے گی کہ میں اپنے شوہر سے زیادہ سمجھدار ہوں اور اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ یہ چپ ہی رہتا تو اچھا تھا۔ ایسے شخص کو مخلوجو کہا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت سخت تو ہوتا ہے مگر بالکل ہی باولا ہے، تو ذہین و فتین لڑکی کا گزارا ایسے شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اگر اپنی بیٹی کی شادی کے بعد اسے سکھی دیکھنا چاہتے ہو تو یہاں پر مال کا مطلب وہ نہیں ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں لیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں دولت کا مطلب بینک بیلنس زیادہ ہونا یہ لیا جاتا ہے، تو اس کو شریعت نہیں دیکھتی، کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے۔ شریعت دولت کو اس لیے نہیں دیکھتی کیونکہ دولت آنے جانے والی چیز ہے۔ کوئی آج غریب ہے تو کل پیسے اس کے پاس آ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کہ شادی سے پہلے امیر تھے مگر شادی کے بعد مفلسی کا شکار ہو گئے۔ اس لیے اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کی شادی مال والے شخص سے کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔